تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ بولیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ اور آپ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کو جتنے معجزے ملے وہ سارے جمع کر کے اللہ نے ہمارے آقا کو دے دیے۔ جو جس طرح کا معجزہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جو ان کو دیکھتا محبت کرتا، پیار کرنے لگ جاتا۔ یہ معجزہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ملا، اور آقا کے فضل سے، آقا کی برکتوں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جس کے ساتھ سرکار کا جتنا بڑا تعلق تھا، اتنا زیادہ معجزہ ان کو بھی ملا، اس کا فیض ان کو بھی ملا۔ جس قدر سرکار سے جس کا تعلق بنا، اتنا ہی فیض ان کو ملا، اتنا ہی فیض۔ حضرت عبداللہ خوبصورت ہیں، پورا مکہ ان سے پیار کرتا ہے۔ ابو طالب حضرت عبد المطلب سے کہا کہ نہیں، ان کو نہ ذبح کریں، ان کی قربانی نہ پیش کریں، آپ ایسے کریں قرآن اندازی کر لیں۔ پھر ان کے نام، پھر کہا چلیے تیسری بار کریں، تیسری بار کی، پھر ان کا نام۔ اب آپ اپنی منت پوری کرنے میں بالکل مخلص ہیں، بالکل مخلص ہیں، چل بیٹے، چل پڑے، پھر لوگ آگے آ گئے۔ عبد المطلب نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا حل سوچو، جاؤ کسی کاہن سے پوچھو، کسی نجومی سے پوچھو۔ اب اسی عورت کے پاس چلے گئے، وہ جس کا میں نے بچپن کا بتایا کہ اس کو قتل کرنے لگے تھے۔ وہ عرب کی سب سے مشہور نجومی تھی، سب سے بڑی پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی۔ اس کے پاس چلے گئے، وہ کہنے لگی اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں خون بہا کی مقدار کتنی ہے؟ خون بہا یہ ہے کہ اگر بندہ قتل ہو جائے غلطی سے تو اس کا کیا اس کو جرمانہ کرتے ہو؟ کہنے لگے جس کو 10 اونٹ جرمانہ کرتے ہیں۔ کتنے اونٹ؟ کیونکہ اس نے غلطی سے کیا ہے، جان بوجھ کے قتل کرے تو پھر تو چھوڑتے نہیں، تو غلطی سے ہو گیا ہے تو پھر اس کو 10 اونٹ جرمانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر ایسے کرو کہ ایک طرف رکھو عبداللہ کا نام اور ایک طرف 10 اونٹ، پرچیاں ڈال لو، اب دیکھو کہ کیا نکلتا ہے۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو تو ذبح نہیں کرنا آپ نے، 10 اونٹ اگر نکل آئے تو 10 اونٹ کو ذبح کر دو، عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، پھر پرچی ڈالو۔ پھر اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 30 اونٹ لکھ کے پرچی ڈالو، پھر نکلا ہے تو 40 50 اس طرح اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب تک عبداللہ کا نام نکلنا بند نہیں ہوتا اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ 10 اونٹ پہ پرچی ڈالی، عبداللہ کا نام، 20 پہ ڈالی عبداللہ کا نام، 30 پہ ڈالی عبداللہ کا نام، 40 50 60 70 80 90 100 90 پر ڈالی تو عبداللہ کا نام۔ سب حیران ہیں۔ ایک بار بھی اچانک ایسا نہیں ہوا کہ اونٹوں کا نام نکل آئے۔ میں بات کر رہا ہوں اچانک کی، کیا کر رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں یہ اچانک ہوا، ایک بار بھی 10 بار ڈالا، 9 بار ڈالا، لیکن عبداللہ کا نام اچانک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جب 100 اونٹ ہوئے تو 100 اونٹ پر 100 اونٹوں کا نام نکل آیا، عبداللہ کا نام رہ گیا۔ اب عبد المطلب اپنے اس عمل میں نیت بھی خالص، عمل بھی خالص، کہتے ہیں نہیں یار دوبارہ ڈالو۔ پھر ڈالا، پھر اونٹوں کا نام 100 اونٹ، تیسری بار ڈالو، تیسری بار جب کوڑا ڈالا تو پھر 100 اونٹ۔ فرمایا اب میں مطمئن ہوں، اب 100 اونٹ ذبح کریں گے۔ کیا یہ سارا کچھ اچانک ہوا؟ بولیے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے، بے شک، یہ اس کی تدبیر ہے، اس کی پلاننگ ہے۔ اب 100 اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں،
غریبوں کو کھلائے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب غریب تھے۔ سبحان اللہ تو کہہ دینا یار۔ غریب کے گھر میں سرکار نے آنکھ کھولی؟ سرکار نے کسی غریب بستر پر آنکھ نہیں کھولی۔ وہ جو عورتیں آئی تھی نا باہر، ان کو نہیں پتا تھا کہ مکہ کے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ وہ جو عورتیں بنو سعد سے آئی تھیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ عرب کے اندر کی، مکہ شریف کے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا در مصطفیٰ کا، کہ جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ عبد المطلب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب یہ بھوک لگتی ہے تو حضور کے دادا ہی ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب پریشانی، بلکہ جب کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے، جب کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے، اونٹ اور گھوڑے اور ہاتھیوں کی فوج لے کے آتا ہے، تو لوگ پھر اس سے دفاع کرنے سے پہلے عبد المطلب کے پاس ہی آتے ہیں، میرے محبوب کے، میرے آقا کے دروازے پر ہی آتے ہیں کہ عبد المطلب کیا کرنا ہے، حملہ آور تو مکے کے پاس آ گیا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ کیا کمال، کیا اس کی قدرتیں، کیا اس کی پلاننگ۔ عبد المطلب جاتے ہیں، اور ہمارے اونٹ چھوڑ بھائی۔ اس نے چھیڑخانی سے پہلے کیا کیا؟ چھیڑخانی کرنے کے لیے اونٹ کٹھے کر کے لے گیا ابرہا۔ اس کے فوجی اونٹ کٹھے کر کے اونٹ ادھر کھڑے کر دیے۔ حضرت عبد المطلب کے کہنے لگے یار ہمارے اونٹ چھوڑ، تیرے فوجیوں نے، تیرے لوگوں نے اونٹ ادھر ہمارے لے آئے کٹھے کر کے۔ کہنے لگے جی میں تو آپ کا خانہ کعبہ تباہ کرنے آیا ہوں، آپ کا عبادت خانہ گرانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا گرا لے بھائی، کعبہ جانے کعبے والا جانے، ہمیں اس سے کیا؟ جس کا کعبہ ہے وہ سنبھال لے گا، ہمارے اونٹ ہیں، ہمارے اونٹ چھوڑ تو۔ کیا کمال کا توکل ہے۔ تو کیا یہ توکل جو عبد المطلب کے پاس تھا وہ اچانک ہے؟ بولیے، آپ کتنے بڑے موحد ہیں، کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے سارے ایمان بھی جمع کر لیے جائیں تو عبد المطلب کے ایمان کے ایک ذرے برابر بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ۔ کیا بات کرتے ہیں آپ کا توکل، اور آپ تو ڈر جاتے ہیں، امریکہ سے ڈر جاتے ہیں، انڈیا سے ڈر جاتے ہیں۔ آپ تو اونچی سانس نہیں لیتے۔ راجیو آیا تو وہ جو غوری میزائل کے آپ نے نمونے بنا کر لگائے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے، بینر ہٹا دیا کشمیر کا۔ یہ حالت ہے آپ کی۔ آپ اپنے ایٹمی سائنسدان کے عبد القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے جنازے پر نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے دوست کیا کہیں گے، دشمن، ہمارے دشمن اور ان کے دوست، انڈیا والے کیا کہیں گے، امریکہ والے کیا کہیں گے۔ یہ آپ کا توکل ہے۔ عبد المطلب کا توکل دیکھیے، ایمان کی مضبوطی دیکھیے۔ فوج یمن سے نہیں آنی، وہ آ کر سامنے کھڑی ہے، عرفات اور مدینہ مکہ شریف کے درمیان میں کھڑی ہے۔ جہاں آپ حاجی کرنے جاتے ہیں نا، تو درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں سے آپ جلدی جلدی باقی نہیں گزرتے ہیں، وہاں کھڑی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں بھی جس کا کعبہ ہے وہ جانے یا کعبے والا جانے، ہمارے اونٹ ہیں تو اونٹ چھوڑ۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ابھی میرے آقا کو دنیا میں آنے میں 60 دن باقی ہیں۔ کتنے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعہ کے 60 دن بعد تقریباً پیدا ہوئے، تقریباً 2 مہینے بعد پیدا ہوئے۔ ابھی آپ اس عالم دنیا میں آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ قرآن فرما رہا ہے الم تارا کیفا، محبوب تو نے دیکھا نہیں، محبوب تو نے دیکھا نہیں ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، ان کا کیا انجام کر دیا، ان کو کھائی ہوئی توڑی کی طرح کر دیا۔ کبھی آپ نے جانور رکھے ہوں، بنڈا ڈالا ہو یا عید پر، تو توڑی کھاتے کھاتے، بنڈا کھاتے کھاتے، پٹھے کھاتے کھاتے جو ان کے منہ سے تھوڑی سی وہ رالیں سی نکل جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کعصف ماکول۔
محبوب ہم نے ان کا یہ انجام حشر کر دیا کہ ایسے جیسے جانور نے توڑی کھا کے پھینکی ہو ایسے بنا دیا ان کو. کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ان کو کہا جا رہا ہے الم تارا کیفا. اور یہ آیت بھی کہاں کی ہے؟ مکہ شریف کی. یہ آیت کہاں اتری؟ مکہ شریف میں. اور جب آیت اتری تو وہاں تقریباً آدھے سے زیادہ مکہ وہ ہے جس نے وہ دیکھا ہوا ہے، جس نے وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی انکار نہ کر سکے. اب انہوں نے دیکھا ہوا ہے، ان سے نہیں پوچھا جا رہا. جو دنیا میں نہیں آیا اس سے پوچھا جا رہا ہے محبوب دیکھا نہیں؟ سبحان اللہ. کلام تو یہ ہونا چاہیے تھا. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ان سے پوچھتے، اور مکہ والو تم نے دیکھا نہیں؟ اور تمہارے ہم نے کیسے تمہیں بچایا، اور کیسے تمہارے دشمن کو ان کا حشر کیا کر دیا. جو مکہ والے دیکھ چکے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بم گرتے ہوئے، ابابیلوں کو اپنے پنجوں سے وہ قطرے، وہ چھوٹے چھوٹے ذرات گراتے ہوئے، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے نہیں قرآن پوچھ رہا. اور تم کہتے ہو کہ نبی کو پتہ نہیں، نبی سے قرآن کہہ رہا ہے الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ سبحان اللہ. تو مان جائیں کہ یہ سارا اچانک نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بھی رکھا ہے تو ادھر اپنے حکم سے، اور ان کو ادھر کیا ہے تو اپنے حکم سے. اپنوں میں رکھا ہے اللہ نے تو اپنے حکم سے. اللہ اکبر. 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ اب 100 اونٹ ذبح کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میرے آباء و اجداد میں 2 ذبیح ہیں. ذبیح اس کو کہتے ہیں جس کو ذبح کرنا لگے ہوں تو اللہ نے بچا لیا ہو، اس کا فدیہ دے دیا ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، چھری اوپر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، جنت سے دمبا بھیج دیا. اس وقت یہ صورتحال تھی، دمبا بھیج دیا. ادھر کیا تھا؟ ادھر وہ محبوب آنے والے تھے جنہوں نے انسان کا گرا ہوا درجہ اٹھا کر آسمانوں تک پہنچانا تھا، جنہوں نے انسانیت کو اٹھانا تھا، جنہوں نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا تھا، بیواؤں کے سر پر اپنی چادر دینی تھی، جنہوں نے زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانا تھا، جنہوں نے غلامی سے انسان کو نجات دینی تھی اور آزادی ان کے مقدر میں لکھنی تھی، وہ مصطفیٰ رہے تھے. تو انتظام کیا ہو رہا ہے کہ وہ آدمی جس کی قدر 10 اونٹ ہے، بندہ قتل ہو گیا ہے، غلطی سے ہوا ہے، 10 اونٹ لاؤ، برابر ختم، معاملہ ختم. تو انسان کی قدر کتنی ہے؟ ویلیو 10 اونٹ. 10 اونٹ سے حضرت عبداللہ نے بڑھا کر 100 اونٹ کر دی، 100 اونٹ کر دی. پھر اس کے بعد عرب جب کسی سے دیت لیتے کہ تو نے غلطی سے قتل کیا تو 100 اونٹ لا، 1 اونٹ بھی کم نہیں کرنا. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے والد کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے. انہوں نے بتا دیا تھا کہ پہلے جو تم کرتے رہے تم پر، لیکن اب مصطفیٰ آنے والے ہیں، اب انسان کی قدر 10 اونٹ نہیں ہے، اس کی ویلیو ہم نے 10 سے 100 اونٹ کر دی ہے. اب وہی عورت، اس کو خیال آیا کہ کیا ہو رہا ہے. اب اٹھی اپنے حجرے سے، اپنے ڈیرے سے، تو بنی زہرہ میں آ گئی. اس کا اپنا قبیلہ تھا، یہ بنی زہرہ. یہ کون تھی عورت؟ یہ حضرت آمنہ کی پھوپھی تھی، حضرت آمنہ کی سگی پھوپھی تھی. آ گئی، اپنے رہتی تھی مکہ کے باہر ڈیرا ڈال کر، جس طرح آج کل بابے جلے جاتے ہیں، تب بابوں کا دور تھا. اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین ہوتے ہوئے بھی بابے بنا لیے ہیں، اور وہ بابے ہمیں بدنام کرتے ہیں. ہمارے کسی مسئلے پر یاد رکھیے، کسی ایک ہوتا ہے 1% بھی نہیں، 1% مسئلے پر بھی غیر اعتراض نہیں کرتے، منہ کی کھاتے ہیں. لا 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 جو مرضی کر دیں، رولا جیسے مرضی ڈال لیں، منہ کی کھاتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب صحیح کرتے ہیں. 1% بھی غلطی نہیں ہم میں، الحمدللہ. جہاں ہمیں وہ پریشان کرتے ہیں وہ بابوں سے کرتے ہیں، یہ تمہارے بابے، وہ سارے ہمارے نہیں ہیں لیکن ہمارے اوپر تھوپ دیے گئے ہیں.
یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں درویش ان کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ آئی اپنے خاندان میں، کہنے لگی ساری جوان بچیاں ہو ادھر آ گئیں، مجھے اپنے ہاتھ دکھاؤ، اپنے چہرے دکھاؤ، کیونکہ میرے علم کے مطابق پتہ ہے کہ تم میں کوئی ایسی ہے جو خود نبی بنے گی یا نبی کو جنم دے گی. خود نبی بنے گی یا نبی کو جنم دے گی. ساری عورتیں آئیں، ساری لڑکیاں. حضرت آمنہ کا ہاتھ دیکھ کر، حضرت آمنہ کا چہرہ دیکھ کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس امت کی نبی تو ہوگی یا نبی کو جنم دے گی. ادھر حضرت عبد المطلب کو وہ یاد آیا مصر یمن میں جو کہا تھا کہ تو شادی کر لے بنی زہرہ میں، یا تیرا بیٹا نبی ہوگا یا اس کا بیٹا نبی ہوگا. ہاں اب حضرت وہ اوپر سے واقعہ اچانک نہیں ہوتا، اوپر سے نظام چلتا ہے. اب حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کروں بنی زہرہ میں. اور بھی قبائل تھے عرب کے، لیکن کہا بنی زہرہ میں شادی کرتا ہوں. آپ کے دوست تھے، وہیب نام تھا ان کا. کیا نام تھا؟ وہیب. جس طرح فضل، فضیل نام ہوتا ہے نا، شعیب قریش، اس طرح ان کا نام تھا وہیب. ان سے کہا کہ یار ایسے کر، تیری بھتیجی ہے، یتیم ہے، جس بھائی طرف فوت ہو گیا تھا بچپن میں، تو تیری بیٹی ہے، تیری بھتیجی ہے، اس کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دے. اس نے کہا جی سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. اب حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو لے کر، ساتھ برادری کے اور لوگ لے کر، ساتھ اپنے بیٹے لے کر، حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت عبد المطلب وہیب کے گھر چلے گئے. وہیب کے گھر چلے گئے اور وہاں حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کا؟ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا. ادھر عبداللہ کون ہے کہ انسان کی ویلیو 10 سے 100 اونٹ بڑھانے والے ہیں. عرب کے، مکہ کے سب سے زیادہ حسین جوان، سبحان اللہ، سب سے زیادہ پاک دامن. ادھر وہ بچی کون ہے جس کو وہ سودا نامی، وہ کاہنہ نجومی کہہ چکی ہے کہ تو اس امت کی نبی ہے یا تیرا بچہ نبی بنے گا. ان کی شادی کر دی. اب یہ سارا کچھ حضرت عبد المطلب کے خیال سے تھا. آخری باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ علم نبوت کا جو ہوتا ہے وہ صحیح علم ہوتا ہے جس پر 100% یقین ہوتا ہے، 1% بھی شک نہیں. باقی نبوت تو تھی نہیں، سب اپنے اپنے عمل سے کر رہے ہیں، پلاننگ اللہ ہی کی ہے، لیکن ان کا ارادہ سارا. اب حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ مجھے میرے دوست اور یمن کے کاہن اور نجومی نے کہا تھا یا تیرا بیٹا نبی ہوگا یا اپنے بچے کی شادی کر، اس کا بیٹا نبی ہوگا. تو سوچا کیوں نہ میں ہی شادی کر لوں، کیوں نہ میں بھی شادی کر لوں. اسی مجلس میں وہیب سے کہا کہ یار مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے. اسی مجلس میں حضرت عبداللہ کا نکاح بھی ہو رہا ہے اور حضرت عبد المطلب کا نکاح بھی ہو رہا ہے. اسی مجلس میں حضرت آمنہ بنت وہب کی جو صاحبزادی حضرت آمنہ ہیں، ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے کیا، اور وہب کا بھائی وہیب حضرت آمنہ کا چچا، اس کی بیٹی جو حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن ہے، حالہ نام ہے اس کا اسی مجلس میں نکاح اپنے ساتھ کر لیا. اور پھر کمال قدرت کا بھی یہ اچانک معاملے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمنہ کی گود میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا